میڈیا کے دوستوں کا کہ شارٹ نوٹس پہ تمام الیکٹرانک میڈیا کے دوست چینلز کے دوست تشریف لائے اور پرنٹ میڈیا کے اور اپنے کچھ سیاسی دوستوں کا جو ایک مختصر نوٹس پہ یہاں تشریف لائے۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے بیسیکلی اس کا مقصد کل کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ اپنی حیرتوں کا اظہار کرنا ہے۔ کوئی دکھ کا اظہار کر رہا ہے، کوئی غم کا اظہار کر رہا ہے، کوئی افسوس کا کر رہا ہے، کوئی خوشی کا بھی کر رہا ہے ڈیفینیٹلی اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ، لیکن ہم اس حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کہ جس کے اندر ہمیں توقع تھی کہ وہ آئین کا جو ایک براڈر فریم ہے اس کے اندر سے کوئی چیز نکلے گی، تو وہ ہماری حیرت کہہ لیں آپ، وی آر امیزڈ رادر سٹنڈ کہ وہ فیصلہ اس طرح نہیں آیا کہ جس طرح کے آنا تھا، اور اس کی دو تین بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جیسا کہ بارہا کل سے میں نے بھی اور دیگر ہمارے دوستوں نے بیان کی ہے کہ پریئر جو ہوتی ہے کسی مقدمے میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ جو مانگا گیا ہو یا جس کے خلاف اپیل کی گئی ہو۔ تو یہ فیصلے سے جو نکلا ہے وہ نہ ابتدائی پریئر میں شامل تھا بلکہ ان کے لیے نکلا ہے کہ جو اس میں پارٹی ہی نہیں تھے، جو فریق ہی نہیں تھے۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری جو تھا وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکلٹیز امپورٹنٹ ہیں۔ ہم نے سنا کہ ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر انصاف کو نہیں روکا جا سکتا۔ یہ انصاف بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن آئین کی دی ہوئی اور قانون کی دی ہوئی پابندیاں اور ٹیکنیکلٹیز، چاہے وہ آئین پاکستان ہے جو ایک مقدس ڈاکومنٹ ہے اور جو پارلیمنٹ نے بنایا تھا اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے بنایا تھا، اس میں الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کے لیے واحد با اختیار ادارہ تصور بھی کیا گیا اور اس کو باقاعدہ آئین میں پراپر طریقے سے لکھا بھی گیا۔ لیکن یہاں پر جہاں آج ہم مختلف چیزوں پہ اظہار کرتے ہیں، وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور ان اداروں میں جو موسٹ سپریم ادارہ ہے آئین کے مطابق وہ پارلیمنٹ ہے۔ کہ پارلیمنٹری سپرمیسی کو دنیا کی تمام جمہوریتوں میں کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور آئین کی تشریح کرنا نہایت ادب سے احترام سے گزارش ہے کہ آئین کی تشریح کرنا عدلیہ کا کام ہے۔ عدلیہ آئین کی تشریح کرے، لیکن آئین کی تدوین، آئین کی تحریر وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، بلکہ پارلیمنٹ کے بھی ہاتھ بندھے ہوتے ہیں جب تک اس کے پاس 2/3 اکثریت نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو بادی النظر میں محسوس ہوتا ہے کہ آئین کی تدوین کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے بنسبت آئین کی تشریح کی متعلق۔ اور اس سے پہلے بھی ہم ایک تجربہ دیکھ چکے ہیں 2022 میں، کہ جب آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ جو کوئی فلور کراسنگ کرے گی کوئی بھی فرد، کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر، تو اس کو نااہلی کی تلوار اس کے سر پہ تھی، لیکن فلور کراسنگ کرنے کے بعد اور اس کی ووٹ کاؤنٹ ہونے کے بعد تو وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آئین کی بجائے تشریح کرنے کے تدوین کر دی گئی تھی، آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا تھا کہ اس ووٹ کو تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہ سب کچھ بھگت کے آئے ہیں۔ انتخابی نشان پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی سینٹ کے انتخابات میں چھینا گیا تھا، سب کو پتہ ہے۔ ہم نے عدالتوں کے انصاف کے ایوانوں کے دروازے کھٹکھٹائے بھی تھے، اور اب یہ جو دو، اور اس میں ایک مثال میں سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اکثر کہا گیا اس فیصلے اکثریتی فیصلے کے حق میں، کچھ دوستوں نے رائے دی کہ ٹیکنیکلٹیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ول آف دا پیپل امپورٹنٹ ہوتی ہے، لوگوں کی مرضی اور لوگوں کی رائے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ اگر میرے حلقے سے یا کسی پاکستان کے حلقے سے 7 لاکھ اگر شہری ہیں، اور وہ 7 کے 7 لاکھ شہری اپنا شناختی کارڈ اٹھا کر اور اپنا ووٹر لسٹ کا نمبر اٹھا کر الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائیں
اور وہ یہ کہیں کہ مسٹر اے یا مسٹر بی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ ہو، تو ظاہر ہے ول آف دا پیپل اپ ہولڈ ہونی چاہیے. لیکن ایک سوال ہے، اگر وہ نمائندہ جس کا کہہ رہے ہوں وہ 24.5 سال کا ہو، 25 سال کا پورا نہ ہو، تو کیا وہ سارے لوگوں کی رائے افضل ہوگی یا آئین میں یا قانون میں لکھی ہوئی وہ عمر کی حد افضل ہوگی؟ اسی طرح میں ایک اور مثال سے اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کی عمر 45 سال کم از کم ہونی چاہیے اور اسے مسلمان ہونا چاہیے، چونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو کیا اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کوئی کینڈیڈیٹ بنتے ہیں، کوئی فرد بنتا ہے جو مسلمان نہیں ہے، تو چاہے پورا پاکستان ایک طرف کھڑا ہو جائے، سارے ارکان پارلیمنٹ اس صدر کو ووٹ دینے کے لیے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے متفق ہوں، تو کیا اسے صدر پاکستان منتخب کر لیا جائے گا؟ وہ آئین کی وہ لکھی ہوئی چھوٹی سی ٹیکنیکلٹی وہ یقیناً راستے میں حائل ہوگی. اس لیے ٹیکنیکلٹیز کی بھی امپورٹنس موجود ہے، اور اس کیس میں جیسا ہم بار بار بیان کر چکے کہ اس میں نہ وہ چیز مانگی گئی تھی جو دی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی موجود ہی نہیں تھی. جو ریٹرننگ افسر کے روبرو کاغذات داخل کرائے گئے اس میں تو 40 کے لگ بھگ لوگوں نے تو اپنی پارٹی لکھی نہیں. اور ایک اور بات سے بھی آپ سب ہمارے میڈیا کے دوست بھی واقف ہیں.